انسان اور بندر کے ملاپ سے نئی مخلوق کا جنم۔ سائنسدانوں نے کائنات کے نظام میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، یوں تو سائنس نے بنی نوع انسان کے لیے اور اس جو نیچر ہے اس کو بچانے کے لیے بے شمار اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس میں انسانی بچاؤ کے لیے جہاں میڈیکیشن ہے، وہاں بہت سارے جو اور سہولتیں ہیں، رہنے سہنے کے لیے، بسنے کے لیے، جہاں ہمارے جس میں آپ یہ بجلی ہو گئی، پھر اس کے علاوہ بجلی، گیس، پانی کی سہولیات جو ہے جیسے بہم پہنچائی جاتی ہیں، قدرتی نظام سے جیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ خدمات تو بہت ہیں۔ جہاں ایک ٹکا انسانی جان بچاتا ہے تو وہیں پر ایک جو گولہ ہے وہ پوری آبادی کو اڑا دیتا ہے۔ یہ اس کا جو الٹ ہے، سائنس کی جو خدمات ہیں وہاں بربادی بھی سائنس خوب پھیر رہی ہے۔ اب یہ جو انسان اور بندر کے ملاپ سے نئی مخلوق ہوگی، یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس مخلوق یہ تجربہ کرنے کی پہلے بھی کلوننگ پہ امریکہ نے پابندی لگا دی تھی کہ جس میں اپنی مرضی کا جو ہے وہ انسان بنا کر اس میں جو جینز ہیں اس میں تبدیلی کر کے تو اس سے تباہ کن فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کے تباہ کن اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دشمن ملک کے خلاف یا کہیں بھی ملک دنیا میں۔ تو اس میں پابندی لگا دی گئی تھی، انٹرنیشنلی جو ہے اس پہ پابندی لگائی تھی، کیونکہ یہ وہ نظام تھا جو اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو تو دنیا کو خود ہی اس کی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے مضمرات تھے جی، وہاں پر جو سکالرز ہیں، اسلامی سکالرز ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ، انہوں نے بھی سخت مزاحمت کی تھی۔ مگر اب بندر اور انسان کے ملاپ سے جو مخلوق ہے، اب اس کی شیطانیت جو ہے وہ چھڑی جائے گی۔ اس کا جو اس کے کیا ہوں گے، مگر میں یہ آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک جو اس سٹوری کے پیچھے ہے ریڈینٹ ٹائم ٹریولر، ٹھیک ہے جی، اور اس میں اس نے جو ایکسپوز کیا ہے اس میں یہ بہت سارا کچھ کہتا ہے جی۔ اس نے تہلکہ خیز، میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تہلکہ خیز پیشن گوئیاں کی ہیں جی، اور اس میں ڈیلی سٹار ہے، وہ لکھتا ہے جی اپنے اس میں سبجیکٹ میں، اور اس میں یہ جو ریڈینٹ ٹائم ٹریولر ہے اس پر اب ایک پوسٹ آتی ہے اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ 2024 میں تیسری عالمگیر جنگ چھڑ جائے گی۔ اس کے بعد وہ کلوننگ کا کیا کہتا ہے وہ آگے چل کے ذکر آئے گا۔ تیسری عالمگیر جنگ چھڑ جائے گی جی، اور اس کے بعد اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ 2024 میں جو آتش فشاں ہے، ایک انتہائی خوفناک آتش فشاں وہ پھٹے گا جس میں بے شمار تباہی آئے گی۔ پھر امریکہ میں جنگ چھڑے گی جی، جنگ خانہ جنگی بھی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں ٹیکسس جو سٹیٹ ہے وہ الگ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی پیشن گوئیاں ہیں جی، یہ اصل میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں دوسری اور تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے کا اس نے وہ دیا ہوا ہے، اور اینڈ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اصل سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان اور بندر کے ملاپ سے ایک مخلوق کا جنم ہوگا اس سال جون میں۔ اس کی جو اوپر یہ جو سکن ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ پشمی قسم کی ہوگی، مطلب ہے وہ اس کا جو اوپر بال ہوں گے وہ اس ٹائپ کے ہوں گے، اس کی دم بھی ہوگی۔ اس کی جو شکل ہے وہ انسانوں سے اور بندروں سے ملتی ہے، اور جو مشابہت جو ہے اور اس کی حرکات و سکنات انسانوں جیسی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی کر سکے گا، دو انداز ہوں گے، انسانوں سے بات کر سکے گا اور بندروں کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرے گا، اور یہ بندروں کو سکھائے گا انسانی زبان۔ اور یوں بندر جو ہیں وہ مستقبل قریب میں جب اس مخلوق کا جنم ہوگا اور اس جنم کے بعد جو ہے یہ اس اپنا جو رول پلے کرے گی وہ ان بندروں کو انسانوں کا حصہ بنا دے گی۔ انسانی مخلوق میں رہنا بندر جو ہیں جتنے بھی ہیں
وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس مخلوق کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائیں گے۔ وہ اس مخلوق کے ابھی فائدہ کیا اٹھانا چاہیں گے؟ پہلے تجربہ جو ہے وہ ابھی جو کہتے ہیں اس کا آغاز تو ہو چکا ہے، اب جون میں جو ہے اس کا جنم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اور پیشن گوئیاں تو بڑی وہ اس نے کی ہوئی ہے جی، مگر اس میں اور اس کا یہ ہے کون؟ یہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے سارا کچھ بڑا اکٹھا کیا ہوں جی میں نے، مگر مختصر کرتا ہوں۔ انو الیرک ہے، انو الیرک ہے، یہ اس نے اپنا ٹک ٹاک نام رکھا ہوا ہے۔ اس کی جو مختلف پیشن گوئیاں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، مگر آپ کے سامنے جو پیشن گوئیاں رکھ رہا ہوں ایک تو یہ رکھی ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ ریڈینٹ ٹائم ٹریولر کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے جی، اور اس نے ٹک ٹاک، فیس بک اور ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ ریڈینٹ ٹائم ٹریولر جو ہے وہ اس کا ٹائم کے ساتھ ٹریولنگ ہے، آگے ٹائم سے آگے جا کے پیشن گوئیاں کرنا، مطلب ہے یہ آج کا سال ہے تو وہ اس کے آگے جا کے کہتا ہے میں اگلے سال اور وہ چیزیں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں سن 2671 تک کا جو ہے وہ ٹریول کر کے آیا ہوں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ آنے والے اوقات میں جو ہے بتاتا رہوں گا، پیشن گوئیاں کرتا رہوں گا کہ ہوگا کیا۔ مگر وہ کہتا ہے میری پیشن گوئیوں کو اگر آپ نے درست جو ہے وہ میں صحیح کہتا ہوں یا نہیں کہتا ہوں ابھی تو آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، مگر کہتا ہے یہ جون دور تو نہیں ہے، جون میں 5 بڑے واقعات ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا جی۔ اس میں عالمی جنگیں ہوں گی، اس مخلوق کا جنم ہوگا، امریکہ جو ہے وہ تباہ بربادی ہوگی، اس کے کچھ اور ہیں وہ کہنا فضول ہے آگے چل کے بتانا آپ کو، کیونکہ سب سے میرے لیے الارمنگ جو ہے وہ یہ تھی کہ انسان اور بندر کے جو ملاپ سے جو ایک خوفناک قسم کا یہ منصوبہ ہے تیار کرنے کا، اس میں اب کامیابی ہوتی ہے ناکامی وہ اپنی جگہ، مگر اس بارے میں آئنسٹائن کیا کہتا ہے؟ سائنٹسٹ جو ہے آئنسٹائن، وہ اس چیز کو غلط ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ریڈینٹ ٹائم ٹریولنگ جو ہے، ٹائم سے آگے جا کے دیکھنے کی صلاحیت یہ کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس کائنات میں تیز رفتار چیز ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے۔ اب ٹائم سے نہ تو آگے جا سکتے ہیں آپ، اتنے آگے جا کے کچھ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، اور پیچھے جانا تو بالکل ہی جو ہے وہ ناممکن ہے کہ پیچھے جا کے تو پیچھے تو جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، یا اس میں سائنس جو ہے وہ اپنے ذرائع سے جو ہے وہ جیسے کوئی درخت ہے تو اس کی چھال سے یا اس کی گلائی سے اس کی ایج کا اندازہ ہوتا ہے، پہاڑ جو ہے سرکتے ہیں یا نہیں سرکتے ہیں وہ وہاں کے جو ایسٹیمیٹ ہے وہ لگانے کا طریقہ الگ ہے، مگر موجودہ وقت سے آگے جا کر جو ہے وہ پیشن گوئی کرنا، اس وقت میں جا کر رہنا، جیسا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ 2671 میں وہاں تک ٹریول کر کے واپس آیا ہوں، تصوراتی ٹریول ہے اور اس میں امیجنری ٹریول ہے، اور اس میں یہ پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے اس کا ویسے اوریجنل نام جو ہے وہ آہم ہے، اور ٹک ٹاک پہ جو اس کا نام ہے جی وہ اینو الیرک ہے، لوگ اس کو اس نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ تھی جی بڑی دلچسپ قسم کی یہ ہے سٹوری ہے جو چھپی ہے، اور یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنی قیمتی آراء کا ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا خالق خدا ہے۔ اس جو بھی جتنی چیز جہاں پر مخلوق ہے جس کی کریٹ کی گئی ہے، جس کا جنم ہے، اس کا خالق میرا ایک ہی رب ہے، پیارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اب یہ اگر یہ اس مخلوق کے خالق بنتے ہیں، اس تجربے کے ذریعے بنتے ہیں، تو اس کے ساتھ اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے تباہی و بربادی کی انسانیت کی اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ رب کے نظام میں مداخلت جو ہے پہلے ہی بربادی پھیر چکی ہے۔ جیسا کہ یہ ایٹمی تجربات ہوتے ہیں، یہ زیر زمین ہوتے ہیں، زیر سمندر ہوتے ہیں، تو اس کے آج ہم جو بھگت رہے ہیں اس دنیا میں، پانی کی کمی ہے، غذائی قلت ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ اسی کے ثمرات ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو انسان ستاروں پر، چاند پر پہنچ چکا وہ اپنی جگہ، مگر وہاں مخلوق بسانے کے جو تباہ کن اثرات ہوں گے یہ شاید ہم نہیں جانتے، یہ میرا پیارا رب ہی جانتا ہے، کہ زیادہ پنگا نہ کرو،
اس واسطے کہ قیامت ویسے بھی نزدیک ہے، اور ہمارے اپنے یہی چیزیں ہمیں شاید تباہ و برباد کر دیں گی۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔